آج کا تیسرا سبق ہے طلاق کے متعلق۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صریح اور کنایہ طلاق کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وہ عورت کہ جس کو رخصتی سے پہلے یا رخصتی کے بعد طلاق ہوئی تو اس کا کیا حکم ہے۔ ایک عورت ہے، اس کا نکاح ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی مرد نے عورت کو طلاق دے دی، صریح الفاظ کے اندر دی یا کنایہ الفاظ کے اندر، گول مول الفاظ کے اندر طلاق دی۔ دونوں صورتوں میں اس عورت پر طلاق پڑ جائے گی اور طلاق بھی بائن پڑے گی، چاہے وہ مرد صریح الفاظ کے اندر کہتا ہے کہ تجھے طلاق 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 ہے، یا ایک ہی بار کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے۔ ایک بار کہنے سے بھی ایک ہی طلاق پڑے گی، 3 بار کہنے سے بھی ایک طلاق پڑے گی، اور طلاق بائن پڑے گی کہ جس سے نکاح بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ عورت بغیر عدت گزارے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی یا رخصتی ہو گئی لیکن ابھی تنہائی اور یکجائی نہیں ہوئی، یعنی ایک مخصوص مقام پہ مرد اور عورت بغیر کسی خوف و خطر کے علیحدہ نہیں جمع ہوئے، تنہائی اور یکجائی نہیں ہوئی، اس وقت یعنی رخصتی کے بعد تنہائی اور یکجائی ہونے سے پہلے خامد نے طلاق دی، تب بھی وہی صریح الفاظ میں طلاق دیتا ہے یا کنایہ الفاظ میں طلاق دیتا ہے تو اس عورت پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق بائن کا ہم نے حکم پہلے بیان کر دیا تھا کہ اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ نکاح ہی پڑھ کے عورت کو اپنے قبضے میں اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے جب تک نکاح نہ کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کی رخصتی بھی ہو گئی اور تنہائی اور یکجائی بھی ہو گئی لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، یعنی مرد نے عورت کو اور عورت نے مرد کو استعمال نہیں کیا، استعمال اور ہم بستری ہونے سے قبل، تنہائی اور یکجائی ہونے کے بعد مرد نے طلاق دی۔ تو اب اس صورت میں اگر وہ صریح الفاظ میں طلاق دیتا ہے اور وہ کہتا ہے تجھے طلاق ہے تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، یعنی ایک طلاق کے جس کے اندر وہ عورت کے ساتھ رجوع کر کے اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور دوسری دیتا ہے یا تیسری دیتا ہے وہ طلاق رجعی واقع ہوگی اگر ایک طلاق دیتا ہے صریح الفاظ میں۔ اور اگر کنایہ الفاظ میں طلاق دیتا ہے یعنی کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے سے دور کر دیا، تو اب یہ کنایہ لفظ ہے، اس کنایہ لفظ کے 2 معنی بنتے ہیں، طلاق میں مراد لی جا سکتی ہے اور اس کے سوا دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی میں نے تجھے طلاق نہیں دی، بس صرف میں نے تجھے اپنے سے دور کیا، یعنی اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، اپنی آنکھوں کے سامنے تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس سے طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے، طلاق کے علاوہ دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس صورت میں اگر صحبت یعنی ہم بستری سے قبل اور تنہائی اور یکجائی کے بعد مرد نے عورت کو کنایہ الفاظ کے اندر طلاق دی تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا طلاق سے کیا مراد ہے، اس لفظ سے طلاق مراد ہے تو طلاق بائن واقع پڑے گی، اور اگر طلاق مراد نہیں لیتا، دوسرا کوئی معنی مراد لیتا ہے تو اس کے اندر پھر دوسرا معنی مراد لیا جائے گا۔ ہاں، اگر گفتگو طلاق کی چل رہی تھی، عورت نے طلاق مانگی، مرد نے اس کو یہ کہا کہ میں نے تجھے دور کر دیا ہے، تو اس وقت عورت کہتی ہے کہ بات طلاق کی چل رہی تھی، میں نے اس سے طلاق مانگی، اس نے مجھے واپسی میں یہ لفظ بولے، بعد میں وہ مرد کہتا ہے نہیں جی میرا طلاق کا ارادہ نہیں، کوئی اور میں ارادہ تھا کہ میرے گھر میں نہ رہے، تو پھر مرد کا اعتبار نہیں ہوگا، عورت کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ موقع مناسبت سے عورت کی گواہی مانی جائے گی، عورت کہہ رہی ہے کہ بات طلاق کی ہو رہی تھی۔ تو یہ ہوا رخصتی کے بعد تنہائی یکجائی سے پہلے اگر عورت کو طلاق صریح یا کنایہ الفاظ میں ملی تو طلاق بائن پڑے گی، اور اگر رخصتی کے بعد تنہائی اور یکجائی کے بھی بعد ہم بستری سے پہلے طلاق ہوئی تو پھر اگر صریح الفاظ میں طلاق دیتا ہے تو رجعی پڑے گی، طلاق رجعی، اور اگر کنایہ الفاظ میں طلاق دیتا ہے، گول مول الفاظ میں طلاق دیتا ہے تو پھر مرد کی نیت مراد لی جائے۔